مہربانی کر کے بیٹھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، السلام علیکم. آج اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی سے بڑے عرصے کے بعد آپ کے ساتھ یوں ایک اکٹھ میں دوبارہ شامل ہوا ہوں. سال 2 سے ہمیں، ہمارے ملک کو، پوری دنیا کو کرونا جیسی موذی بیماری تھی. پھر میرے اوپر بھی صحت کی تھوڑی سی پابندی آ گئی، لیکن اللہ تعالیٰ سے میں پر امید ہوں. میں نے پہلے بھی یہ تکلیف جھیلی ہے اور ابھی بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور آپ کی خاص دعا سے انشاءاللہ اس میں سے میں سرخرو ہو کے نکلوں گا. آج ہی ہمارے لیے بہت خوشی کا موقع ہے. میری پارٹی پاکستان تحریک انصاف کے لیے، میری سنگت، میرے دوستوں کے لیے کہ آج ایک دفعہ پھر ماضی کی طرح ہم سولنگ نالیوں کی سیاست سے ہٹ کے اس ضلع کے جو جینوئن پرابلم ہیں، جو میگا پروجیکٹس ہیں، جن کا ریوارڈ اتنا نہیں ملتا، ووٹ لینے کے لیے آپ کو سوئی گیس سے، گریس اسٹیشن سے، سسٹم بہتر کرانے سے، قانون اور پالیسی چینج کرانے سے نہیں ملتا. ووٹ آج بھی آخری رات کو کئی ضمیر فروش، جن کا اپنا ضمیر نہیں ہوتا، وہ لوگوں کی قیمت لگاتے ہیں، تھانہ کچہری کے اندر زیادتی کرتے ہیں اور اس سے اپنا ووٹ پکا کرتے ہیں. لیکن میں 30 سال سے آپ کی اس عوامی خدمت میں آپ کے ساتھ شامل ہوا اور اس کے اندر میں نے مشاہدہ کیا کہ یہ چیزیں بڑی سطحی ہیں، بڑی چھوٹی ہیں. ہاں، میں اپنے ساتھی کے لیے کسی تھانہ کچہری پہ چھوڑ کے میں نے مشرف تک، نواز شریف تک، میں نے ہر کا سامنا کیا. اپنے کسی ساتھی کو دکھ نہیں آنے دوں گا. لیکن میں نے اس کے ساتھ ساتھ کسی کے ساتھ زیادتی سے بھی اجتناب کیا. اگر امریکہ 20 سال کئی ارب ڈالر لگا کے، بم چلا کے، بے گناہ لوگوں کو مار کے، طاقت کے زور کے اوپر افغانستان نہیں جیت سکا، تو میں یہاں سے کون سا، یہاں سے آپ کے دل جیت لوں گا. میری ہمیشہ کوشش رہی ہے اور میرا اثاثہ آپ کی مخلص سنگت ہے. ہم نے حکومتوں کا مخالفت دیکھی، آپ اس امتحان میں پاس ہوئے. آپ کے سامنے پیسوں کی بوریاں کھولی گئیں، آپ سنگت کے اس امتحان میں پاس ہوئے. تو میں کیسے آپ کی مخلص ہو کے نوکری نہ دوں؟ حضرت علی کا قول ہے، امیر وہ نہیں ہے جس کے پاس دولت ہے، امیر وہ ہے جس کے پاس ایک خلوص والا دوست ہے. میرے پاس تو ماشاءاللہ خلوص والے دوست ہیں، اور یہ میرے اوپر آپ کا احسان ہے، آپ کا قرض ہے. سو جو اللہ تعالیٰ نے مجھے صلاحیت دی ہے، جتنی ایک میری کیپیسٹی ہے، میں اس کو ذات میں استعمال کرنے کی بجائے میں نے ہمیشہ عوام کی فلاح کے لیے، علاقے کی فلاح کے لیے استعمال کی ہے. چاہے آپ کی آواز، میرا آپ کا رہن سہن، میرا آپ کا نسلوں سے تعلق ہے، میرا پیشہ روزگار آپ کا ہے، مجھے بھی وہی پانی کے مسائل ہیں، میری بھی رہائش ایک بھان اور ایک ڈیرے کے اوپر ہے، مجھے بھی وہی چھولے کے ریٹ، گنے کے ریٹ، ان سے فرق پڑتا ہے. تو میں آپ کی اس تکلیف کو خود اپنی تکلیف سمجھتا ہوں. میں ضلع کے سب سے آخر پہ ٹیل کے اوپر ہوں.
لیکن جس نمائندے کو آپ کا درد تکلیف کا احساس ہی نہ ہو، وہ کیا سمجھے گا کہ آپ کو تکلیف ہے اور اس نے اس کا مداوع کیا کرنے؟ کئی لوگوں کو خدا رزق دے دیتا ہے، یہ رب کی بانٹ ہے، لیکن وہ اسی پہ خوش ہوتے ہیں کہ آگے پیچھے گن مین اور نیلی بتیاں لے کے 10 سال گزار دیے۔ میں آج بھی، ہماری تحریک انصاف کی حکومت آئی، ہمیں نہایت مشکل گزار حالات میں ملے۔ پچھلے الیکشن کے اندر اگر سرکار کے پاس 10 کروڑ روپے تھا تو اس نے 1.5 ارب کی 150 کروڑ کی اسکیمیں یہاں پہ شروع کرا دی۔ الیکشن ہوا، اس کے بعد وہ ذمہ داری آ گئی۔ اب ہمارے پاس اختیار تھا کہ ہم کہیں کہ یہ پھٹی فلانے کی لگی ہوئی ہے تو اس کو جانے دیں، لیکن اللہ کی مہربانی سے ہم نے وہ تنقید سنی، وہ اختلاف سنا، لیکن اس کے باوجود ایک سکیم بھی ہم نے ڈراپ نہیں کی۔ ہم نے جتنی پچھلے ممبروں کی دی سکیمیں تھی، وہ اللہ کی مہربانی سے NA44 کے 94 میں وہ کمپلیشن کی طرف جا رہی ہیں۔ ہمیں دوسرا ایک نقصان آیا، آپ کی رائے ہے، جمہوریت ہے، ہم 2018 کے اندر صوبائی سیٹ ہار گئے، پھر مرحوم وارث صاحب کو اللہ جنت میں جگہ دے، ضمنی الیکشن آیا، اس وقت آپ کے پاس اختیار تھا۔ اگر ڈیولپمنٹ ایشو ہے، صوبائی حکومت سے ہم نے تعمیر کے کام لینے ہیں، تو باقی 2.5 سال کے اندر یہ آپ کا فیصلہ تھا کہ ہم نے کس پارٹی کو ووٹ دینا ہے، لیکن ہم وہ فیصلہ بھی تسلیم کرتے ہیں۔ مجھے دوبارہ کمی آئی، جس کی وجہ سے اگر آج ڈیولپمنٹ دیکھیں ملک عمر اسلم کے حلقے کے اندر اور NW 94 کے اندر، تو اس میں واضح فرق ہے۔ ابھی ہمیں ڈسٹرکٹ پیکج ملا ہے 4.5 ارب کا، غیر مثالی پیکج ہے۔ کبھی پچھلی ہمیشہ یہاں سے حکومت بن کے چلتی رہی نون کی، مجھے بتا دیں آپ کو اربوں کے پیکج آئے ہوں۔ اگر وہی ہمارے پاس نمائندگی ہوتی تو ہمارے پاس 1 ارب زیادہ آنا تھا PP 84 کے لیے، لیکن پھر بھی اپنی جگہ کے اندر یہ ایک روٹین کی ہے، ڈسٹرکٹ پیکج آنا ایک روٹین کا ہے، صاحب کے فنڈز آنا روٹین کا ہے۔ نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ روٹین سے ہٹ کے ہم سسٹم میں سے آپ کی آسانی کے لیے یہ کام کریں۔ میں یہاں نہایت مشکور ہوں اپنے قائد کا، اپنے وزیر اعظم کا، عمران خان کا، سابقہ صوبائی وزیر میرے بڑے عزیز دوست ہیں عمر ایوب صاحب، موجودہ حامد اظہر صاحب، اور خاص طور پہ میں فیسکو ٹیم کا نہایت مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ دونوں گریڈ سٹیشن مٹھا ٹوانا اور جوڑا کلاں اس کے اندر میرے دکھ کو سمجھا، میری تکلیف کو سمجھا، اور انہوں نے نان فیزیبل کو فیزیبل کرایا، اور آج ماشاءاللہ آج ہم اس کے افتتاح میں کھڑے ہیں۔ میں بخیلت سے کام لوں گا اگر میں ان دوستوں کا ذکر نہ کروں جنہوں نے اپنی حیثیت میں اس کو کنٹریبیوٹ کیا۔ سب سے پہلے تو جنہوں نے جگہ دی ملک شوکت دھوری صاحب، کیونکہ یہ بڑی قیمتی جگہ ہے اور یہاں پہ سرکار وہ ریٹ نہیں دے سکتی، اور اس کو ممکن کرنے کے لیے میرے مٹھا ٹوانا کہ چند دوستوں نے، بھائیوں نے، موشنوں نے، انہوں نے اس کے اندر مالی معاونت کی اور اس کے اندر حصہ ڈالا، جس کے اندر ملک محمد الدین ایوب ٹوانا، ملک فاروق ٹوانا، ملک ضیاء الرحمان ٹوانا، قاضی محمد فاروق صاحب، ملک اظہر ٹوانا، ملک فضل ٹوانا اور ملک منظور ٹوانا۔ انہوں نے منع کیا تھا کہ ہماری کنٹریبیوشن نہ بتائیں، لیکن ان لوگوں نے لاکھ روپے دے کے یہ جو بھی ان کا بنتا تھا، میں ان کا نہایت مشکور ہوں۔ اس کے اندر انہوں نے اس چیز کو ممکن بنایا۔ جس نے اتنا سا بھی حصہ ڈالا میں اس کا مقروض ہوں۔ اور یہ سہولت، یہ کرنٹ، جیسے جی ایم صاحب نے کہا، یہ صرف میرے دوستوں اور میرے ووٹروں کے گھر پہ نہیں جانا،
ہم تو 18 میں بھی پی ٹی آئی یہاں سے ہاری ہے اور ضمنی الیکشن بھی یہاں سے ہارے ہیں. یہ اکثریت میرے مخالفین کے گھر جانا ہے. تو اللہ کرے کہ ہماری چنگائی کا اس کا احساس ہو. وہ میاں صاحب کہتے ہیں نا، نسل آلے نال کریے چنگا، چنگا نال میں اس کا جی اسرا نال نیکی کریے تے نسلیں یاد کریں دیا. یہ علاقہ ماشاءاللہ خاندانی علاقہ ہے، اور جن لوگوں نے یہاں اس پہ آپ کے ساتھ اس میں حصہ ڈالا ہے، اس میں آپ اس کو ضرور اس کا صلہ دیں گے. آج اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے تنقید برائے تنقید سے اگر ہٹ جائیں تو جو ہمیں معاشی چیلنج ہے، جو ہمیں یہاں بیوروکریسی کا چیلنج ہے، جو ہمیں یہاں پہ بین الاقوامی چیلنج ہے، ان ساروں کو بڑی جرأت سے پہلی دفعہ ہماری قیادت عمران خان فیس کر رہا ہے. اور اس نے امریکہ کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے. اس نے ان کو 7 افغانستان میں جواب دیا تھا ایبسولوٹ ناٹ کا، جس کی ہمیں ابھی قیمت دینی پڑے گی. ہمارے پاس یہاں وہ دہشت گردی کروائیں گے، ہمارا امیج خراب کریں گے، جیسے آپ نے دیکھا نیوزی لینڈ کی ٹیم اور انگلینڈ کی ٹیم بلا جواز ہمیں شرمندہ کر کے چلی گئی. لیکن ہم اسی جرأت کے ساتھ، ہماری قیادت جھکنے والی نہیں ہے، وہ اسی جرأت کے ساتھ کھڑی ہے، اور انشاءاللہ ان وقتی تکلیفوں کو ہم جھیلیں گے. ہماری ایکسپورٹس بڑھ گئی ہیں، زمیندار کو اس کی فصلوں کے حقوق ملے ہیں. وہ سارے کی ساری جو شوگر مافیا تھی، اس سارے کو اس نے ایک رکاوٹ ڈالی ہے. 30 سال سے ہم بھول گئے تھے کہ کرپشن، حکمران کی کرپشن، بڑے آدمی کی کرپشن، یہ کرپشن نہیں ہوتی. ہم ایکسیپٹ کر گئے تھے کہ نہیں یہ چلتا ہے. اس نے آ کے ہمیں احساس دلایا کہ نہیں، عوام کا پیسہ جو چوری کرے گا وہ کرپٹ ہے اور اس کو عوام دینا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت 2001 کے اندر ڈویژن کے اندر پہلی سڑک سرگودا سے لے کے بندیال باؤنڈری تک بھی آپ کے حصے میں تھی. آج اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے 7 ارب روپے سے یہی سڑک 2 رواں ہو کے جا رہی ہے. میں صرف آپ کو موٹے میں چھوٹے پوائنٹس پہ نہیں جاتا. 2 ارب سے جوراباد ہڈالی کا گرڈ سٹیشن تعمیر ہو رہا ہے. 50 کروڑ کے نزدیک آپ کا مٹھا ٹھوانا اور جوڑا کلاں ہے. 2 ارب سوا 2 ارب کی آپ کی جوراباد اور گروڈ کی سڑک ہے. یہ جن کے ٹھیکے ہو چکے ہیں، جو پروجیکٹ ان پائپ لائن ہے، ہم نے 3 سال کچھ نہیں بولے. جس وقت گراؤنڈ پہ عملی کام سٹارٹ ہوا. اسی طریقے سے ہم نے گریٹر تھل کنال، تھل کی آباد کاری کے لیے شروع کرائی تھی مشرف کے وقت. ان پچھلی 2 حکومتوں نے 10 سال تک 40 ارب لگنے کے بعد اس پروجیکٹ کو ختم کر دیا. مجھے 3 سال کی محنت لگی اور وہ پروجیکٹ ماشاءاللہ آج بحال ہو گئے اور اس کے اندر 23 ارب روپے منظور ہو گئے. جو ڈسٹرکٹ پیکیج ہے وہ میں نے آپ کو 4.5 ارب کا گنایا ہے. میں اس کے علاوہ جو MNA MPS کے باقی فنڈ ہیں، ملک فتح خالق بندیال کے، ملک المرسلم کے، ملک غلام رسول کے، میں وہ نہیں گنوا رہا. تو یہ اگر گریٹر تھل کنال بھی ہٹا دیں تو میرا کھلا چیلنج ہے، کون سی حکومت نے 3 سال میں اس ضلع میں 15 ارب روپے لگایا؟ چھپ کے باتیں نہ کریں. اتنا آج کل رواج آ گیا ہے جھوٹ بولنے کا، اور اتنا جھوٹ بولا جاتا ہے کہ شرم آتی ہے. میں آپ سے کیا گلہ کروں؟ میں جس ہاؤس کا ممبر ہوں، مجھے وہاں بیٹھے ہوئے شرم آتی ہے، جس طرح میرے وہاں ارکان کا رویہ ہے. لیکن وہ سب سے کسی بزرگ نے، سیانے نے کہا تھا، جھوٹ دا سودا وکدا وڈ وڈ، نہ جھوٹ دا سودا وکدا ہتھو ہاتھ، سچ دا گاہک ٹاواں ٹاواں.
شکلوں سارے بندے لگ دے وچوں بندہ ٹاما ٹاما. تو اللہ خیر کرے، اللہ ہمیں اپنے ضمیر پہ قائم رہنے کی توفیق دے. اور یہ ابتدا تھی، گورنمنٹ کو ٹائم لگتا ہے، یہ تیسرا چوتھا سال ہوتا ہے جس میں آ کے جو پروجیکٹس پائپ لائن میں ہوتے ہیں وہ نظر آنے شروع ہوتے ہیں. میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کی نمائندگی، آپ کی نوکری دوں گا. میں اکیلا آدمی ہوں، میں نے پہلے کہا میرے ساتھی آپ ٹیم ہیں. میں نے ایز ایم ایل اے کے طور کے اوپر کوئی اختیار اپنے پاس نہیں رکھا، نہ ڈیولپمنٹ کا نہ تھانہ کچہری کا. بجائے اس کے میں آپ تکلیف کریں اور میرے گھر تشریف لائیں. میں نے ہر جگہ کے اندر دفتر بنائے، وہاں پہ آپ کی مقامی ٹیم بنائی، اور اس ٹیم کے اندر سارے کے سارے اکٹھے ہیں، کوئی فرد واحد کا چہرہ نہیں ہے. میرے پاس جتنے پیسے آئے ان کی نشاندہی کے لیے آپ کی دہلیز پہ گئے، آپ سے پوچھا کہ آپ کی کیا ترجیح ہے. پھر اس کے بعد اس کا ٹھیکہ، اس کی نگرانی، اس کا احتساب، اس کا بھی سارا اختیار آپ کے پاس ہے. اس کی کوالٹی دیکھنا آپ کے پاس ہے. اس کے اندر ہمارا کوئی کسی ٹھیکیدار یا کسی کمیشن یا اس سے تحریک انصاف بلیو نہیں کرتی. سو آپ نے اپنی ذمہ داری کو اسی طرح نبھانا ہے. جب ہم سب مل کے کام کریں گے تو علاقے کی ترقی ہوگی، اس ملک کی ترقی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس ملک کو اس جگہ پہ لے جائے گا جو اس کا اصل مقام ہے. اس کو فنا کرنے والے، اس اسلامی ایٹمی طاقت کو فنا کرنے والے کئی دہائیوں سے لگے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں اس کا نمبر تو عراق اور یمن اور فلسطین اور افغانستان سے پہلے آ جانا چاہیے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے خاص کرم سے آج بھی ہم جرت سے اپنے پیروں پہ کھڑے ہیں. ہمیں تکالیف ہیں، ہمیں مہنگائی کی بھی تکلیف ہے، تنخواہ دار طبقے کو زیادہ تکلیف ہے، لیکن انشاءاللہ جس راستے پہ ہم جا رہے ہیں، جس نیک نیتی سے ہم جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نیتوں کے اجر دیتا ہے. انشاءاللہ وہ ہمیں ضرور کامیاب کرے گا. میں یہاں پہ اپنے میزبان ملک صفدر ککڑا صاحب کا اور اشرف کمولی صاحب کا، شوکت دوری صاحب کا، ان کا نہایت شکر گزار ہوں. انہوں نے ہم دوستوں کو اکٹھا کیا، انتظام کیا، اور آپ کی خاص مہربانی، آپ نے اس گرمی میں تکلیف کی اور اس جوش جذبے کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل ہوئے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طریقے سے ہماری نیک نیتی کا اجر دیتا رہے، ہماری کمزوریوں کے اندر وہ بھرم رکھے، اس پہ پردہ رکھے، اور اللہ تعالیٰ سب کو زندگی اور صحت لمبی عطا فرمائے. پاکستان زندہ باد.